اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني واجعل لي وزيرا من اهلي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا کروڑ دفعہ شکر و احسان ہے جس نے ہمیں قرآن مجید کے ساتھ جوڑ دیا ہے اور اس کو پڑھنے اور سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرما دے اور اس ہمارے اس عمل کو ریاکاری سے پاک کر دے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت میں کل سنا چکی ہوں آپ کو، اس کا ترجمہ ایک مرتبہ پھر پڑھ لیتے ہیں۔ تم پر مردار یعنی بغیر شرعی ذبح کے مرنے والا جانور حرام کر دیا گیا ہے، بہایا ہوا خون، سور کا گوشت، وہ جانور جس پر ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہو، اور گلا گھٹ کر مرا ہوا جانور، اور دھار والے آلے کے بغیر کسی چیز کی ضرب سے مرا ہوا جانور، اور اوپر سے گر کر مرا ہوا جانور، اور کسی جانور کے سینگ مارنے سے مرا ہوا جانور، اور وہ جانور جسے درندے نے پھاڑ کھایا ہو سوائے اس کے جسے مرنے سے پہلے تم نے ذبح کر لیا ہو، اور وہ جانور بھی حرام ہے جو باطل معبودوں کے تھانوں یعنی بتوں کے لیے مخصوص کی گئی قربانی گاہوں پر ذبح کیا گیا ہو، وہ بھی حرام ہے۔ اور یہ بھی حرام ہے کہ تم پانسوں یعنی فعال کے تیروں کے ذریعے قسمت کا حال معلوم کرو یا حصے تقسیم کرو، یہ سب گناہ کے کام ہیں۔ آج کافی لوگ تمہارے دین کے غالب آ جانے کے باعث اپنے ناپاک ارادوں سے مایوس ہو گئے، سوائے مسلمانوں تم ان سے مت ڈرو اور مجھ ہی سے ڈرا کرو۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے اور تم پر اپنی نعمت کو پورا کر دیا، اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین یعنی مکمل نظام حیات کی حیثیت سے پسند کیا ہے۔ پھر اگر کوئی شخص بھوک اور پیاس کی شدت میں اضطراری یعنی انتہائی مجبوری کی حالت کو پہنچ جائے، اس شرط کے ساتھ کہ گناہ کی طرف مائل ہونے والا نہ ہو یعنی حرام چیز گناہ کی رغبت کے باعث نہ کھائے، تو اللہ باقی حصہ اس کا پڑھنے لگے ہیں تاکہ ہم اس کے ایک ایک حکم کے بارے میں واضح وضاحت کے ساتھ پڑھیں اور ہمیں بات کی سمجھ آ جائے۔ علامہ علاء الدین محمد بن علی بن محمد حنفی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حاکم یا کسی بڑے آدمی کی آمد کے موقع پر جانور ذبح کیا گیا تو یہ حرام ہے۔ اس ذبح سے جانور کا گوشت کھانا مقصود نہ ہو، صرف اس کا خون بہانا مطلوب ہو، یعنی اس کی تعظیم میں وہ خون بہایا گیا ہے۔ جسٹ جانور کا خون بہانا ان کی آمد پر کیا گیا ہے، کیونکہ یہ ما اہل بہ لغیر اللہ ہے، اس پر اللہ کا نام بھی لیا گیا ہو، اور اگر مہمان کے لیے ذبح کیا گیا تو یہ حرام نہیں ہے۔ اور جہاں تک یہ کہ اگر مہمان کے لیے ذبح کیا گیا ہے کہ اس کو وہاں سے طعام کھلانا ہے تو یہ حرام نہیں ہے، کیونکہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اور مہمان کی تکریم اللہ کی تکریم ہے۔ اور وجہ فرق یہ ہے کہ اگر اس نے جانور تو اس لیے ذبح کیا تاکہ اس سے کھائے تو یہ ذبح اللہ کے لیے ہوگا اور فائدہ مہمان کے لیے یا دعوت کے لیے یا نفع کے لیے ہوگا، اور اگر اس نے کھانے کے لیے نہیں ذبح کیا بلکہ اس لیے کہ کسی غیر کے آنے پر محض اس کو ذبح کرے یعنی صرف خون بہائے تو اس میں غیر اللہ کی تعظیم ہوگی، سو یہ حرام ہوگا، کیونکہ وہ شخص کافر ہو جائے گا۔ اس میں دو قول ہیں کہ رائٹر کہہ رہے ہیں کہ یہ فعل جو ہے وہ مکروہ ہے اور اس شخص کی تکفیر نہیں کی جائے گی، یعنی اس کو کافر نہیں کہا جائے گا۔
کیونکہ ہم کسی مسلمان کے ساتھ یہ بدگمانی نہیں کر سکتے کہ وہ اس ذبح کے ساتھ کسی آدمی کو بطور عبادت اس کو کافر بنا دے۔ اس کی مزید وضاحت میں یہی لکھا ہے کہ اگر تعظیم میں اور غیر تعظیم کے ساتھ ذبح کا فرق یہ ہے کہ اگر دیوار چنتے وقت یا کسی مرض سے شفا کے حصول کے وقت جانور ذبح کیا جائے تو اس کے حلال ہونے میں کوئی شک نہیں، کیونکہ اس ذبح کا مقصد صدقہ کرنا ہے۔ اسی طرح کسی نے سفر سے سلامتی کے ساتھ آنے پر قربانی کی نظر مانی تو اس کا بھی یہی حکم ہے۔ اب اس پر لازم ہے کہ اس گوشت کو فقط فقراء پر صدقہ کرے، یعنی یہاں پہ دیوار چنتے وقت بھی کہا گیا کہ نیا گھر بنا رہے ہیں اور شروع کیا ہے، اس ٹائم پہ آپ نے خون بہایا ہے یعنی صدقہ کرنے کی نیت سے، تو وہ اس کے بعد وہ جانور جو ہے کہیں پہ بھی جو مستحق ہیں ان کو دے آئیں کہ وہ گوشت اس کا مستحقین کھائیں، تو یہ درست ہے۔ اسی طرح کسی مرض سے شفا کی نیت سے نظر مانی ہے آپ نے کہ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے گا تو آپ قربانی کریں گی، تو اور پھر جب نظر کا معاملہ ہوگا کہ آپ نے منت مانی ہے تو وہ گوشت اب صدقہ کیا جائے گا اور مستحقین کے درمیان اس کو بانٹ دیا جائے گا۔ اور جو شخص کسی کے آنے پر جانور کو ذبح کرے اور پھر اس کو یوں ہی چھوڑ دے یا اس میں سے کل یا بعض لے لے اور فرق کا مدار ابتدائی ذبح کے وقت ہے، اگر اس نے مہمان کے اکرام میں اس کو گوشت کھلانے کے سبب سے جانور کو ذبح کیا ہے تو ذبیح حلال ہے، اور اگر اس نے کسی بڑے آدمی کی آمد کے موقع پر اس کی تعظیم کے لیے صرف خون بہانے کے ارادے سے جانور کو ذبح کیا ہے تو یہ حرام ہے۔ یہ فرق اس طرح مزید ظاہر ہوگا کہ اگر اس نے حاکم کی ضیافت کی ہے اور اس کے آنے پر جانور کو ذبح کیا، اگر اس ذبح سے اس کی تعظیم کا قصد کیا گیا تو یہ ذبح حلال نہیں، اور اگر اس ذبح سے اس کی مہمانی اور اس کے اکرام کا قصد کیا تو یہ ذبح حلال ہوگا۔ خواہ یہ ذبیح مہمان کے علاوہ کسی اور کو کھلا دے، جو شخص کسی بڑے آدمی کی آمد کے موقع پر اس کی تعظیم کے لیے جانور کو ذبح کرتا ہے تو وہ ذبیح حرام ہے، لیکن یہ کفر نہیں ہے، کیونکہ ہم کسی مسلمان کے ساتھ یہ بدگمانی نہیں کرتے کہ وہ اس ذبیح کے ساتھ کسی آدمی کا تقرب علل وجہ العبادت کرے گا، یعنی عبادت کی نیت سے کرے گا، اور تکفیر کا اسی پر مدار ہے، اور یہ مسلمان کے حال سے بہت دور کی بات ہے۔ اس لیے ظاہر یہ ہے کہ اس کا یہ فعل دنیا داری کے لیے ہے یا اس کے سامنے اظہار محبت کے لیے، اظہار محبت کر کے اس کا مقبول بننا ہے، لیکن جبکہ اس حاکم کی تعظیم کی وجہ سے ذبح کرنا تھا تو ذبح کے وقت اللہ کا نام لینا حکمتاً خالص اللہ کے لیے نہ تھا، اچھی نیت اس کی یہ تھی کہ صرف اس کی تعظیم کرنی ہے، اور یہ ایسے ہی ہو گیا جیسے کوئی شخص ذبح کے وقت کہے کہ اللہ کے نام سے اور فلاں کے نام پر بھی، اس لیے یہ ذبح حرام ہوگا۔ لیکن حرمت اور کفر میں یعنی اگر کوئی چیز حرام ہے تو اس میں یہ کفر نہیں لازم آئے گا اس پہ۔ المنخنقۃ کا معنی ہے جی اس جانور کو کہتے ہیں جو گلا گھٹنے سے مر جائے، تو کسی نے قصدن اس کا گلا گھونٹ دیا ہے یا کسی حادثے میں اچانک اس کا گلا گھٹ گیا ہے اور یہ مر گیا ہے، تو ایسے اس کو یہ گلا گھٹنے سے مرنے والا جو ہے خارجی سبب سے مرتا ہے، لہٰذا اصل مقصد یہ ہے کہ جو اللہ کی راہ میں جانور ذبح کیا جاتا ہے اس کے گلے پر چھری پھیری جائے جس سے اس کے چاروں رگیں کٹ جائیں اور جسم کا سارا خون بہہ جائے، تو یہ کہا گیا ایسا جانور جو گلا گھٹنے سے مر جائے وہ بھی جو ہے حرام کے درجے میں آئے گا، یعنی حلال نہیں، اس میں سے نہیں کھا سکیں گے۔ الموقوذۃ جس غیر دھار والی بھاری چیز سے جانور کو ضرب لگی ہے یا چوٹ لگائی گئی ہے،
خواہ وہ دور سے پتھر ہی کیوں نہ مار دیا جائے یا ہاتھ میں ڈنڈا پکڑ کے مارا جائے، جس چوٹ کے نتیجے میں وہ جانور مر جائے تو یہ جانور بھی مردار کے حکم میں آتا ہے۔ امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے ہی بخاری شریف میں بیان کرتے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ انہوں نے فرمایا کہ منخنقۃ وہ ہے جس کا گلا گھٹ جائے اور وہ مر جائے، اور موقوذۃ وہ ہے جس کو لکڑی سے ضرب لگائی جائے وہ چوٹ کھا کر مر جائے۔ اچھا جی آگے پڑھتے ہیں۔ متردیات کا معنی ہے جی وہ جانور جو کسی پہاڑ سے پہاڑ یا بلند جگہ سے گر جائے، چھت سے گر جائے، کنویں میں جا گرے اور اس کی موت واقع ہو جائے، اس کو متردیات کہتے ہیں۔ مردار کی طرح اس کا کھانا بھی جائز نہیں ہے، لیکن اگر اس میں زندگی کے آثار موجود ہوں تو پھر اس کو ذبح کر کے کھایا جا سکتا ہے۔ النطیحۃ کا معنی ہے جی جس جانور کو دوسرے جانور نے سینگ مارا ہو اور وہ سینگ مارنے سے مر جائے، اور خواہ اس کے سینگ مارنے سے وہ زخمی ہوا ہے اور اس کا خون بھی بہا ہو، اس کا حکم بھی مردار میں ہی آتا ہے اور اس کا کھانا شرعاً جائز نہیں ہے۔ جس جانور کو درندے نے کھا لیا ہو اس کا شرعی حکم کیا ہے جی؟ کسی درندے مثلا شیر نے، چیتے نے، بھیڑیے نے کسی حلال جانور کو چیر پھاڑ کر کے زخمی کر دیا ہو اور اس کے کسی حصے کو یا سارے حصے کو کھا لیا ہو تو اس کا کھانا جائز نہیں ہے، یعنی تھوڑا کھایا ہو اس میں سے یا زیادہ کھایا ہو، دونوں صورتوں میں۔ خواہ اس کے جسم پر اس کے ذبح کی جگہ سے خون بہ رہا ہو۔ زمانہ جاہلیت میں بعض عرب درندے کے پھاڑے ہوئے جانور میں سے بقیہ کو کھا لیا کرتے تھے، لیکن یہ منع کیا گیا جس سے۔ الا ما زکیتم کا معنی ہے جی مردار خون خنزیر اور اس کے علاوہ جس پر اللہ بغیر اللہ کا نام پکارا گیا، باقی جانوروں میں سے جو جانور زندہ مل جائیں ان کو شرعی طریقے سے ذبح کر لیا جائے۔ الا ما زکیتم سے مراد یہ ہے کہ اس کے علاوہ یعنی ان جانوروں کے علاوہ جن کو تم ذبح کرو گے وہ جو ہیں ان کو تم وہ حلال ہیں، ان کو تم کھا سکتے ہو اور اس کے علاوہ کو نہیں کھا سکتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی آگے ہم پڑھتے ہیں جی نسب سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور جو بتوں کے تقرب کے لیے نصب شدہ پتھروں پر ذبح کیے گئے ہیں۔ قرآن مجید میں نصب کا لفظ ہے، یعنی جو جانور نصب پر ذبح کیا گیا ہے وہ بھی حرام ہے۔ کعبے کے گرد 360 پتھر نصب کیے گئے تھے اور زمانہ جاہلیت میں عرب اپنے بتوں کا تقرب حاصل کرنے کے لیے ان پتھروں کے پاس جانور ذبح کرتے تھے اور بیت اللہ کے سامنے جو خون بہتا اس کو ان پتھروں پر چھڑکتے اور اس قربانی کو عبادت قرار دیتے اور اس گوشت کے ٹکڑے ان پتھروں پر رکھ دیتے تھے۔ اس کو نصب اور انصاب کہا جاتا ہے، نصب اور انصاب کہا جاتا ہے۔ نصب نصیب کی جمع ہے اور نصیب اس پتھر کو کہتے ہیں جس کو کسی شے پر نصب کیا جائے۔ نصب بتوں کو نہیں کہتے، نصب غیر منقوش پتھر ہوتے ہیں، بت منقوش پتھر ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو اس فعل سے منع کر دیا کہ جو جانور نصب پر ذبح کیے جاتے ہیں ان کا کھانا بھی حرام ہو گیا۔ ان جانوروں کو ذبح کے وقت اللہ کا نام لیا جائے تاکہ اس شرک سے اجتناب ہو جس کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام کر دیا ہے، پھر بھی ان کا درست نہیں ہے اس مقام پہ جہاں پہ غیر اللہ کے لیے بت ذبح کیے جاتے رہے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اور فال کے تیروں سے اپنی قسمت معلوم کرنا یہ تمام گناہ کے کام ہیں۔ ازلام یعنی کہ ازلام ظلم کی جمع ہے۔ یہ ظلم یہ تیر کی شکل کا لکڑی کا ایک ٹکڑا ہوتا ہے جس کی نوک پر لوہے کا وہ پھل نہیں ہوتا جو شکار کو زخمی کرے۔ زمانہ جاہلیت میں مشرکین اس سے اپنی قسمت کا حال معلوم کیا کرتے تھے۔ یہ تیر کاہنوں کے پاس ہوتے تھے جن میں سے کسی پر لکھا ہوتا تھا مجھے حکم دیا گیا ہے، کسی پر لکھا ہوتا تھا مجھے منع کیا گیا ہے، کوئی سادہ تیر ہوتا تھا۔ جب کوئی شخص سفر کا ارادہ کرتا ہے یا شادی کا ارادہ کرتا ہے یا کسی نئے کام کا ارادہ کرتا ہے تو وہ کاہن کے پاس جاتا اور تیر سے فال نکالتا
اگر اس کا تقاضا ہوتا کہ اس کام کو کرے تو وہ کام کرتا، اگر فعال ایسا نکلتا کہ وہ کام نہ کرے تو پھر وہ کام نہیں کرتا تھا، اور اگر سادہ تیر نکل آتا تو وہ دوبارہ پھر فعال ڈالتے تھے۔ نجومیوں، کاہنوں اور ستارہ شناسوں سے غیب کی باتیں دریافت کرنے کی ہمارے دین میں ممانعت کی گئی ہے۔ جس طرح فال کے تیروں کے ذریعے اپنی قسمت کا حال معلوم کرنا جو ہے اس سے منع کیا گیا ہے۔ اسی طرح نجومیوں سے قسمت کا حال معلوم کرنا یا جو لوگ ستارہ شناسی کے دعوے دار ہیں ان سے مستقبل کا حال معلوم کرنا بھی ممنوع اور حرام ہے۔ ہمارے بعض اخبارات اور رسائل میں ان عنوان سے کالم چھپتے ہیں کہ یہ ہفتہ کیسا رہے گا، اور غیب کی باتیں جہاں جہاں بتائی جاتی ہیں، نجومی ہاتھ کی لکیریں دیکھ کر غیب کی باتیں بتاتے ہیں۔ طوطا اپنی چونچ سے لفافہ نکالتا ہے۔ بعض صوفی باصفا قسم کے لوگ قرآن سے فال نکالتے ہیں۔ یہ تمام امور باطل اور ناجائز اور حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی غیب کو نہیں جانتا۔ یا جن امور پر وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں اور رسولوں کو آگاہ فرماتا ہے اس کے سوا اور کوئی غیب کو نہیں جانتا۔ اولیاء اللہ کو جو الہام ہوتا ہے وہ ایک ظنی امر ہے، قطعی چیز نہیں ہے، یعنی ایک گمان کے طور پہ۔ زمانہ جاہلیت میں کافر اور مشرک کاہنوں کے پاس جاتے تھے اور انہیں مستقبل میں جن کام کے بارے میں تردد ہوتا تھا وہ ان سے پوچھتے تھے، اور وہ فال کے تیروں سے فال نکال کر اٹکل پچو سے ان کی یعنی اٹکیلیاں دوڑا کے جو ہے نا اس پر غیب کی باتیں بتاتے تھے، اندازے اور تخمینے لگا کے۔ اسلام نے اس طریقے کی ممانعت کر دی۔ اب جو لوگ ستارہ شناسی کے دعوے دار ہیں، نجومی ہیں، طوطے والوں سے کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے اور مستقبل کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہیں، ان کا بھی یہی حکم ہے۔ امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ علیہ صحیح بخاری شریف میں بیان کرتے ہیں حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی کریم علیہ السلام نے کتے کی قیمت، طوائف کے معاوضہ اور کاہن کی مٹھائی دینے سے منع فرمایا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو شخص کسی کاہن کے پاس گیا اور اس کے قول کی تصدیق کی، یا جس شخص نے کسی حائضہ عورت کے ساتھ جنسی عمل کیا، یعنی جو حیض سے ہے، ماہواری میں ہے، یا جس شخص نے کسی عورت کے ساتھ عمل معکوس کیا یعنی کہ عمل لواطت کیا، لوط علیہ السلام کی قوم کا عمل کیا، تو اس دین سے خارج ہو گیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا تھا۔ اللہ معاف فرما دے، اللہ اپنی پناہ میں رکھے۔ جی ایک اور حدیث پڑھ لیتے ہیں۔ ترمذی شریف کی حدیث پاک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جس شخص نے حائضہ عورت کے ساتھ جنسی عمل کیا، یا جس نے کسی عورت کے ساتھ عمل معکوس کیا یعنی لواطت کی، یا جو شخص کسی کاہن کے پاس گیا اور اس نے اس دین کے ساتھ کفر کیا جو نبی کریم علیہ السلام پر نازل کیا گیا، تو امام ترمذی نے لکھا ہے اس حدیث کا محمل یہ ہے کہ جو شخص کسی آدمی کے بارے میں یہ یقین رکھے کہ اس کو غیب کا علم ہے اور پھر حلال اور جائز سمجھ کر اس سے غیب کی باتیں دریافت کرے وہ کافر ہو گیا، اور اگر وہ ناجائز اور گناہ سمجھ کر یہ کام کرے تو پھر تو یہ گناہ کبیرہ ہے۔ عرب میں کاہن تھے اور وہ کئی امور کے جاننے کے بارے میں دعویٰ کیا کرتے تھے۔ ان میں بعض یہ کہتے تھے کہ جینا آ کر ان کو خبریں دیتے ہیں، اور بعض یہ دعویٰ کرتے تھے کہ وہ مستقبل کے امور کو اپنی عقل سے جان لیتے ہیں، اور بعض عراف کہلاتے تھے جو قرائن اور اسباب سے مختلف چیزوں کا پتہ چلا لیتے تھے۔ مثلاً بتاتے فلاں شخص نے چوری کی ہے اور فلاں شخص نے فلاں عورت سے بدکاری کی ہے، اور بعض نجومی اور ستارہ شناس کو کاہن کہتے تھے۔ حدیث میں ان تمام لوگوں کے پاس جانے سے منع فرما دیا گیا ہے، اور ان کے اقوال اور ان کی خبروں کی تصدیق کرنے سے بھی منع کیا گیا ہے۔ بہرحال جو شخص غیب کی خبروں کے جاننے کا دعویٰ کرے وہ کافر ہے،
خواہ وہ کاہن ہے، نجومی ہے، ہاتھ دیکھنے والا ہے، وہ شخص جو شخص اس کی خبر کی تصدیق کرے وہ بھی کافر ہے۔ اور جن لوگوں کو مستقبل میں کسی کام کے بارے میں تردد ہو، مثلا کسی جگہ رشتہ کرنا ہے، کسی جگہ شراکت داری کرنی ہے، کسی جگہ سفر پہ نکلنا ہے، اور وہ جاننا چاہتا ہے کہ یہ کام اس کا حق میں بہتر ہے یا نہیں ہے، تو اس کے لیے ہمارے پیارے آقا علیہ السلام نے بڑا بہترین عمل استخارہ بتایا ہے، استخارے کی تعلیم دی ہے۔ سو اس کو چاہیے کہ وہ استخارہ کرے۔ امام محمد بن اسماعیل بخاری شریف میں بیان کرتے ہیں کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کہ نبی کریم علیہ السلام تمام کاموں میں ہمیں استخارہ کی اس طرح تعلیم دیتے تھے جس طرح آپ ہمیں قرآن مجید کی کسی صورت کی تعلیم فرماتے تھے۔ آپ فرماتے تھے جب تم میں سے کوئی شخص کسی کام کا ارادہ کرے تو 2 رکعت نفل پڑھے، پھر یہ دعا کرے، اے اللہ میں تیرے علم سے خیر کو طلب کرتا ہوں اور تیری قدرت سے قدرت طلب کرتا ہوں، تیرے فضل عظیم سے سوال کرتا ہوں کیونکہ تو قادر ہے میں قادر ہوں، تو عالم ہے میں عالم نہیں، تو علام الغیوب ہے، اے اللہ اگر تیرے علم میں یہ کام میرے دین اور میری زندگی میں یہاں یہی فرمایا کہ میری دنیا اور آخرت میں میرے لیے خیر ہو تو اس کام کو میرے لیے مقدر فرما دے اور میرے لیے آسان کر دے، پھر اس کام میں میرے لیے برکت ڈال دے، اور اگر تیرے علم میں یہ کام میرے دین اور میری زندگی میں یہاں فرمایا میری دنیا اور آخرت میں میرے لیے شر کا باعث ہو تو اس کام کو مجھ سے دور کر دے اور مجھے اس کام سے دور کر دے اور میرے لیے خیر کو مقدر فرما دے جہاں کہیں پہ بھی ہو اور مجھ سے راضی رہ۔ اور آپ نے فرمایا دعا میں اپنے اس کام کا نام بھی لے۔ استخارہ کرنے کا جی طریقہ بھی بتایا گیا ہے کہ اگر ایک بار دعائے استخارہ کرنے کے بعد آدمی کا دل کسی کام کرنے یا نہ کرنے کی طرف جھکے تو آیا دوبارہ یہ عمل مشروع ہے یا نہیں، حتیٰ کہ اس کو کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کے بارے میں شرح صدر ہو جائے۔ رائٹر کہہ رہی ہیں کہ جی نماز استخارہ اور دعا کو بار بار کرنا مستحب ہے کہ اس کو کر لینا چاہیے۔ نبی کریم علیہ السلام کی حدیث پاک ہے، آپ نے فرمایا انس جب تم کسی کام کا ارادہ کرو تو اپنے رب سے 7 مرتبہ استخارہ کرو، پھر یہ غور کرو کہ تمہارا دل کس طرف مائل ہو رہا ہے، بس اسی میں ہی خیر ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اس سے اگلی آیت پڑھیں گے جی، میرے خیال میں ہمارا سارا ٹاپک اس پہ پورا ہو گیا ہے۔ صرف یہ بتایا گیا ہے اینڈ پہ کہ اگر آگے اچھا جی آگے اللہ پاک بیان فرما رہے ہیں کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے اور تم پر اپنی نعمت کو پورا کر دیا ہے، تمہارے لیے اسلام کو دین کے طور پر پسند فرمایا ہے۔ یہ آیت حجت الوداع کے 10 سال یعنی ہجری کے 10ویں سال کو عرفہ کے دن نازل ہوئی اور اس دن دین کامل ہوا۔ اس پر یہ سوال ہوتا ہے کہ کیا اس سے پہلے 10 سال تک یہ دین ناقص تھا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اسلام میں فرائض اور واجبات اور محرمات اور مکروہات، محرمات کہتے ہیں جو حرام کر دی گئی ہیں چیزیں، اور مکروہات ہیں جو مکروہ ہیں، ان پر مشتمل احکام کا نزول آہستہ آہستہ ہوا ہے۔